سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان سخاوت۔ اپنے اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے۔ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اپنے محبوب کا سب سے قریبی رفیق اور یار غار بنانا تھا، اسے تمام اوصاف حسنہ کا جامع بنایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جہاں دیگر اوصاف میں نمایاں مقام عطا فرمایا، وہاں وصف سخاوت میں بھی اعلیٰ وارف مرتبے سے نوازا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ساتھ ہی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ ایک مالدار تاجر تھے۔ جس وقت اپنے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، جبکہ ہجرت کے وقت صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے۔ 5,000 درہم کے علاوہ باقی سارے پیسے اپنے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دیے۔ اپنے اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے۔ اپنے حضرت بلال حبشی کو ایک بھاری رقم 5 اوقیے تقریباً 32 تولہ سونے کے بدلے میں خریدا۔ جب اپنے حضرت بلال حبشی کو اتنی بھاری رقم کے بدلے خرید کر آزاد کیا تو کفار آپ کی اس سخاوت پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ شاید آپ پر حضرت بلال حبشی کا پہلے کوئی احسان ہے جس کا بدلہ آپ نے انہیں آزاد کر کے چکایا ہے۔ جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص کی گواہی میں قرآن کی آیات نازل فرما دیں۔ ارشاد فرمایا، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اتارتا ہو، بلکہ وہ تو اپنے بلند رب کی رضا کے حصول کے لیے دیتا ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا رب کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جود سخا کا مظاہرہ کرنا رب کو کتنا پسند ہے۔ آپ کی للہیت اور خلوص پر اعتراض کفار نے کیا اور اب کی طرف سے جواب خود رب کریم نے دیا اور واضح فرما دیا کہ اب پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا اپنے بدلہ اتارا ہو، بلکہ یہ ساری سخاوت تو اب حصول رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اس ہستی کی عظمت و مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ خالق کائنات جس کے اخلاص کی گواہی بھی دے اور اس کی طرف سے کفار کو جواب بھی دے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم نے صحابہ کرام کو راہ خدا میں مال پیش کرنے کا حکم دیا تو تمام صحابہ نے حسب توفیق اسلامی لشکر کی مالی معاونت کی۔ اس موقع سیدنا ابو بکر صدیق نے جس طرح سے سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آئیے سخاوت صدیقی کا واقعہ حضرت عمر فاروق کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے اب سے کہا کہ اگر میں ابو بکر صدیق سے کبھی سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج کا دن ہی وہ دن ہے جس میں سبقت لے جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ نبی اکرم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کی، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں یار غار رسول حضرت ابو بکر صدیق جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ اتنے فرمایا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتی ہیں، میں نے اس دن خود سے کہا کہ میں ابو بکر صدیق سے کسی معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ترمذی حدیث 3675۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں لیکن تاریخ عالم میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا سخی نہیں ملے گا جس نے اپنے محبوب کے ایک حکم پر اپنا متکل محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب زندگی کا مقصد و منشا ہی محبوب کی رضا ہو تو پھر محب صادق اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کرنا اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اسی لیے کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اپنے مال سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی اتنی خدمت کی کہ خود پیغمبر اسلام نے آپ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منفعت بخش قرار دیا
اور ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے مال میں رسول اللہ اپنے مال کی طرح تصرف فرمایا کرتے تھے۔ ریاض النظرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے ذاتی مال میں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا رب العزت اب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر سے کہیں کہ کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر، رب العزت تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابو بکر یہ سن کر عرض گزار ہوئے بھلا میں اپنے رب کریم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں۔ الغرض اپنے مال سے اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی اور امت مسلمہ میں سب سے بڑھ کر جو دو سخا کا مظاہرہ کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق ہی ہیں۔